بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پاگل نہیں ہوں میں پاگل، نکالو مجھے یہاں سے، مار ڈالوں گی میں سب کو۔ چاروں طرف سے بند کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی جس کی لمبائی اور چوڑائی ایک بالش سے کچھ ہی زیادہ ہوگی۔ شدید پڑتی سردی میں بھی وہ جسم پہ 2 کپڑے پہنے پسینے میں تربتر ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ پڑ چکی تھیں۔ مسلسل بھوکے رہنے اور نیند نہ آنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑ چکے تھے۔ 3 دن ہو گئے تھے اسے یہاں قید میں۔ اسے ایسا لگتا وہ اسی طرح بند رہی تو وہ واقعی پاگل ہو جائے گی۔ اس کھڑکی سے اسے کھانا پانی ملتا لیکن وہ سب ہاتھ مار کر گرا دیتی۔ پہلی بار جب ایک عورت دروازہ کھول کر اسے کھانا دینے آئی تو وہ اس کے پیروں میں گر گئی۔ خدا کے لیے مجھے نکالو یہاں سے، میں پاگل نہیں ہوں، تم یہ کھانا کھا لو، میں ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں، وہ تمہیں یہاں سے نکالیں گے۔ اس نے اسے اٹھایا۔ وہ غصے سے بولی، ڈاکٹر سے کیوں؟ تم بھی مجھے پاگل سمجھتی ہو؟ چٹاخ! اس نے اس عورت کے منہ پہ تماچا مارا اور اچھی خاصی موٹی عورت کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ الٹے قدموں بھاگی۔ بس اس کے بعد اسے اس کھڑکی سے کھانا دیا جاتا اور وہ گرا دیتی۔ کبھی چیختی کبھی چلاتی لیکن اس کی کوئی آواز نہ سنتا۔ اماں دیکھو اپنی لاڈلی کا حشر، مار ڈالا تمہاری بہوؤں نے، خدا غارت کرے تمہاری بہوؤں کو۔ چیختے چیختے نڈھال ہو کر وہ فرش پر گر جاتی اور پھر وہیں سو جاتی۔ حجرہ عروسی میں بیٹھی مینا کو یہاں بیٹھے کتنا وقت بیتا اسے اندازہ نہیں تھا۔ فائرنگ اور پٹاخوں کے درمیان اسے گاڑی سے اتارا گیا۔ کئی تھکا دینے والی رسموں کے بعد اسے کمرے میں لے جایا گیا۔ گلاب اور موتیے کے لڑیوں سے سجایا کمرہ اس کی سوچ سے زیادہ حسین تھا۔ وہ چاروں طرف کا جائزہ لینے میں مصروف تھی جب اسے پہلی بار چیخوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی لڑ رہا ہو۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ کچھ دیر بعد خاموشی ہو گئی۔ چند منٹوں بعد آہٹ پر وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ دل بے ترتیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ سلام کی آواز پر اس نے نظریں اٹھائیں تو اس کے مجازی خدا کے ساتھ اس کی اکلوتی نند عرشیہ بنا دوپٹے کے جسم سے چپکی اور گہرے گلے کی شرٹ پہنے بھائی سے لگی کھڑی تھی۔ اس طرح اسے دیکھ کر مینا کو شرم آ گئی اور دادی کی بات یاد آئی جو کہتی تھیں کہ باپ بھائی سے بھی پردہ ہوتا ہے۔ جوان لڑکیوں کو حیا شرم ہونی چاہیے اور بھائیوں سے فاصلہ رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ جو نصیحتیں کبھی سمجھ میں نہ آئیں لیکن ہمیشہ عمل میں رہیں، آج ایک نیا رشتہ جڑتے ہی اس کی سمجھ میں آنے لگیں۔ وہ دونوں اب بیڈ پر بیٹھے ہنسی مذاق میں مگن تھے۔ نند عرشیہ اپنی مطلوبہ رقم لے کر ہی ٹلی۔ اس کے بعد اس کے مجازی خدا کو مینا کا خیال آیا اور پھر 7 سال تک یہی ہوتا رہا، پہلے بہن پھر بیوی۔ صبح ہوئی، ناشتے سے فارغ ہو کر دونوں ماں بیٹی نہ جانے کہاں چلی گئیں۔ مینا کے میگے والے آئے بیٹھے تھے اسے لینے کے لیے۔ ان کے انتظار میں تقریباً 2 گھنٹے بیٹھے رہے۔ وہ واپس آئے تو آتے ہی عرشیہ نے گلے میں سونے کا وہی سیٹ لاکٹ پہنا تھا جیسا رات میں اس کے شوہر امان نے اسے منہ دکھائی میں دیا تھا۔ مینا کے دل میں عرشیہ کے خلاف پہلی گرہ لگی اور شادی کے 3 سالوں میں اسی طرح گرہیں لگتی چلی گئیں۔ سونے پر سہاگا اس کی جٹھانیوں نے کم و بیش اسی طرح کے قصے سنا کر اس کے دل میں بدگمانی کی ان گرہوں کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیا تھا۔ مینا کے شوہر امان کا گھر میں 7واں نمبر تھا، عرشیہ 4 نمبر پہ تھی۔ اس سے بڑے 3 اور چھوٹے 3 بھائی تھے، سب کی لاڈلی، نازوں میں پلی اور ضد میں پکی۔ ہیل کی ٹک ٹک پر وہ اس بالش بھر کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ ارے میں نے اگر غلط نہیں پہچانا تو تم کلثوم باجی کی بیٹی عرشیہ ہی ہو نا؟ انتہائی اپنائیت بھرے لہجے میں انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ جو گمسم کھڑی تھی، چونک کر نظریں ان کے چہرے پر گاڑ دیں۔ اسے وہ کہیں سے بھی پہچان میں نہیں آئیں لیکن اس نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ کیسی ہو گڑیا؟ اور یہاں کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ مجھے نہیں پہچانا تم نے؟ جب تم اتنی سی تھیں میں تمہارے گھر آتی تھی، اکثر کلثوم باجی کے ساتھ بیٹھ کر گپے لگاتی، یاد آیا کچھ؟ وہ اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے بولیں۔ اسے یاد تو کچھ بھی نہیں آیا لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اس کے چہرے کا تناؤ اب کم ہو گیا تھا۔ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا، عرشیہ کنپٹی کو 2 انگلیوں کی مدد سے دباتے ہوئے بولی۔ تم یہاں سے نکلو،
آؤ باہر لان میں چل کر بات کرتے ہیں، وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ نہ نہیں، یہ کمرہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے باہر سے، میں باہر نہیں آ سکتی، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ کیوں، تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ وہ اچنبھے سے بولیں۔ یہ لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تمہیں یہاں تک لایا کون ہے؟ بھائی اور مینا بھابی۔ امان، وہ تو تم سے بہت محبت کرتا تھا، بن کہے ہر بات پوری کرتا تھا، پھر وہ کیوں لے آیا تمہیں یہاں؟ وہ اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنی بیوی کے کہنے پر اس نے اپنی بیوی ایسے منہ بنا کر کہا کہ جیسے منہ میں کڑوا بادام آ گیا ہو۔ اور باقی بھائی ریحان اور فرحان وغیرہ، وہ بھی سب اپنی اپنی بیویوں کے غلام ہیں۔ اس کی آنکھوں سے نفرت جھانکنے لگی۔ ڈاکٹر نادیہ کی نظر سامنے سے آتی نرس پر پڑی تو انہوں نے جلدی سے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ اوکے، میں بعد میں ملتی ہوں تم سے، تم پریشان نہ ہو، کلثوم باجی کی وجہ سے تم بھی مجھے بہت عزیز ہو۔ میں انشاءاللہ تم سے کل ملتی ہوں، پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ وہ اس کا ہاتھ تھپک کر آگے بڑھیں، پھر کچھ خیال آنے پر پیچھے پلٹ آئیں۔ یہاں تم کھانا وغیرہ صحیح سے کھاؤ، ورنہ یہ لوگ واقعی تمہیں کچھ الٹا سیدھا سمجھیں گے، سمجھ گئی نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ تیزی سے آگے بڑھ گئیں۔ ڈاکٹر دانیہ نفسیات کی نامی گرامی ڈاکٹر تھیں۔ وہ مریض کی کیس ہسٹری بہت اچھے انداز میں اسٹڈی کرتی تھیں اور مریض کو ایسے ہینڈل کرتیں کہ وہ اپنے دل کی ہر بات ان سے کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ وہ اس اسپتال کے صرف 10 کیس اسٹڈی کرتی تھیں۔ عرشیہ خوش نصیب تھی جس کا کیس ڈاکٹر دانیہ کے ہاتھ میں آیا تھا۔ وہ مریض کے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب کے نام باقاعدہ اچھی طرح یاد کر کے پھر مریض سے ملتی تھیں کہ مریض کو مکمل اپنائیت لگے۔ موسم بہت دل فریب ہو رہا تھا۔ شام کے اس پہر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی بھلی محسوس ہو رہی تھیں۔ آسمان پر بادل اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ نم گھاس پہ 2 نفوس بیٹھے تھے۔ یہ اسپتال میں پچھلے حصے والا بنا لان تھا۔ میری اماں نے میری خواہش کبھی رد نہیں کی۔ ابا کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ زبان سے بات نکلنے سے پہلے میرے بھائی بات پوری کرنے دوڑ جاتے۔ کبھی کوئی خواہش ایسی نہیں تھی جو رد ہوئی ہو۔ پھر میرے 2 بڑے بھائیوں کی شادی ہو گئی۔ ان کی بیویاں انہیں لے کر الگ ہو گئیں۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا کہ میرے دونوں بھائی اب صرف سلام دعا کی حد تک مجھ سے بات کرتے، اور وہ اس سے زیادہ کرتے بھی کیا، وہ آتے ہی رات کو کچھ دیر کے لیے تھے۔ میں گھٹ گھٹ کر روتی۔ اسی دوران میرا رشتہ خاور شاہ کے لیے آ گیا۔ وہ بڑی بھابھی کے دور کے کوئی رشتہ دار تھے۔ فرحان بھائی نے ہاں کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تو میری اماں کو ہاں کرنی ہی پڑی۔ خاور بظاہر بہت ملنسار تھا، لیکن اسے عورت میں کوئی دلچسپی نہ تھی، یا شاید اس کی انا عورت کو خود کو کمزور ظاہر نہ ہونے دیتی۔ خیر جو بھی تھا، جو اتنی محبتوں کے سائے میں پلی تھی، مجھ سے اس کی بے رخی نہ سہی گئی اور میں اماں کے گھر واپس آ گئی۔ پھر میری اماں نے بجائے مجھے سمجھانے کے مجھے سینے سے لگایا اور میرے بھائیوں کی عدالت میں میرا کیس بڑھا چڑھا کر رکھا۔ میرے بھائیوں نے خلا کا مقدمہ کر دیا۔ وہ تو شاید انتظار میں ہی بیٹھا تھا، فوراً ہی مجھے طلاق کا پروانہ پکڑا گیا۔ میرے شادی کے ساتھ ساتھ مجھ سے بڑے بھائی فوزان کی بھی شادی ہوئی تھی۔ فوزان بھائی جب بھی مجھے پیار کرتے، مجھے دلاسا دیتے، تو ان کی بیوی مجھے ایسے کاٹ دار نظروں سے گھورتی کہ میں کٹ کر رہ جاتی، لیکن بظاہر ڈھیٹ بن کر بھائی سے مزید لاڈ کرواتی۔ میرے تینوں چھوٹے بھائی بھی اب میرا ویسا ہی خیال رکھتے جیسے پہلے رکھتے تھے۔ میں کبھی اکیلی بیٹھی کسی سوچ میں گم ہوتی تو وہ فوراً مجھے باتوں میں لگا لیتے۔ میری ماں، میری اماں میرا بے حد خیال کرتیں۔ پھر فوزان بھائی کی بیوی نے ایک رشتہ کرانے والی سے میرا رشتہ ایک اور جگہ کروا دیا اور دونوں چھوٹے بھائیوں کی شادیاں اپنی کزن سے کروا دیں۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ میں کچھ سوچ نہ پائی اور فراز کے گھر شادی ہو کر آ گئی، جو ایک بدکماش عمر رسیدہ شخص تھا۔ نشے میں ہوتا تو مار پیٹ کرتا، ورنہ دل میں نارمل حالت میں رہتا۔ اس کی انہی حرکتوں سے میرا بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ ایک دن پیسوں کے مطالبے پر میرے انکار کرنے پر اس نے مار پیٹ کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ گھر کی دہلیز پر میں بے یار و مددگار پڑی درد سے تڑپ رہی تھی کہ پڑوس سے کسی نے ایمبولینس کو بلایا، میرے گھر والوں کو اطلاع دی، وہ فوراً پہنچے۔ میں جب ہوش میں آئی تو اپنا قیمتی سرمایہ کھو چکی تھی، اور میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے بھائی فراز اس کی جان کے در پہ ہو جائیں گے،
ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، صرف امان ہی تھا جو میرا ہاتھ تھام کر روتا رہتا، میرے حال پر کڑتا رہتا۔ 5 بھائیوں نے میرا حال تک پوچھنا گوارا نہیں کیا، سب ہی نے مجھے قصوروار جانا۔ مجھے دورے پڑنے لگے، چیزیں اٹھا اٹھا کر پٹکتی۔ نعمان کی بیوی بھی امید سے تھی، وہ میرے سامنے جان بوجھ کر نعمان سے نخرے کرتی، میں منہ پھیر کر کمرے میں بند ہو جاتی۔ گھر کے ماحول سے تنگ آ کر میری اماں نے دونوں چھوٹے بھائیوں کو بھی الگ کر دیا۔ اب گھر میں صرف میرے 2 محبت کرنے والے رشتے ہی بچے تھے، میری اماں اور میرا چھوٹا بھائی امان۔ میں آہستہ آہستہ زندگی کی طرف آنے لگی۔ اب میں جان جان کر امان سے فرمائشیں کرتی، شاید اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے۔ امان میرا بہت خیال رکھتا، کبھی کبھی مجھے اندر سے بھی دکھ ہوتا، لیکن میں اپنا حق سمجھ کر وصول کرتی۔ امان کے لیے لڑکی میں نے خود تجویز کی تھی، میری دوست کی بہن مینا، بہت معصوم سی گڑیا لگتی تھی۔ وہاں امان کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد میں امان کو ہر وقت جانچتی نگاہ سے دیکھتی کہ اس میں کچھ تبدیلی تو نہیں آ رہی، لیکن مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آیا، تو میں نے اماں کو رخصتی کا سگنل دے دیا کہ گھر میں تنہائی مجھے کاٹتی تھی۔ اماں زیادہ تر مصلے پر بیٹھی رہتی، ملازمہ کام نپٹا کر چلی جاتی اور میں ہولتی رہتی، لیکن امان کی رخصتی ہوتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرا یہ بھائی بھی مجھ سے چھن جائے گا۔ جب اماں نے امان کو دلہن کو منہ دکھائی دینے کے لیے لاکٹ دیا تو میں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ مجھے بھی اور اسی وقت ایسا ہی لاکٹ چاہیے، یا یہی مجھے دے دو۔ میری اماں اور امان نے مجھے سمجھا کر اس پر آمادہ کیا کہ صبح ہوتے ہی مجھے دکان پہ لے جا کر میری پسند کا لاکٹ دلا دیں گی۔ میں سمجھتی کیا، مجھے تو صرف امان کی بیوی کو یہ جتانا تھا کہ وہ بیوی سے زیادہ بہن کی مانے گا۔ جو خوف میری 5 بھابھیوں کی طرف سے ملا تھا، میں اس خوف سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا کب ہے۔ امان کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اماں ایسی سوئیں کہ پھر نہ اٹھ سکیں۔ میں سچ مچ میں دھاڑے مار کر روئی۔ میرے 5 بھائیوں نے صرف سر پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا، لیکن امان نے گلے لگایا۔ مجھے تسلی ہو گئی کہ یہ اب بھی میری طرف ہی ہے۔ وقت گزرتا رہا، گھر میں اب بھی میرا ہی حکم چلتا، کھانا میری مرضی کا پکتا، ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ امان کی بیوی امید سے ہوئی اور وہیں سے میرا درجہ نیچے ہوتا چلا گیا۔ پہلے وہ جو میرے کام کرتی تھی، امان نے اسے وہ کام کرنے کو بھی منع کر دیا، یا اس نے خود ہی ہاتھ کھینچ لیا۔ میرے کام کون کرتا؟ میرے بال بکھرے رہتے، اماں نے نہ جانے کون کون سے تیل لگا لگا کر میرے بال گھٹنوں تک پہنچائے تھے، مجھے وہی بال وحشت زدہ کر دیتے۔ میں نے کبھی بال نہیں سلجھائے تھے۔ وہ پہلا طعنہ امان کی بیوی نے مجھے مارا تھا، آپ ہی ان کو کاٹ لیں، کون سا آپ نے اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے رکھنے ہیں؟ اس نے اپنی لمبی سلکی چوٹی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ امان کو لمبے بال پسند تھے، یہ مجھے بھی معلوم تھا۔ میں تیزی سے اٹھ کر کمرے میں بند ہو گئی اور پھر سچ مچ ان بالوں سے نجات حاصل کر لی۔ امان کے پہلا بیٹا ہوا۔ مینا چلہ گزارنے ماں کے گھر چلی گئی تو امان نے مجھے دوسرے بھائی کے گھر بھیج دیا۔ وہاں بھی مجھے بات بات پہ طعنے ملتے۔ وہاں 15 دن رہ کر دوسرے بھائی کے ہاں چلی گئی۔ اسی طرح 15-20 دن ہر بھائی کے گھر میں رہ کر تقریباً 4 ماہ بعد میں اپنے گھر آئی۔ چند ماہ گزرے تھے کہ مینا ایک بار پھر امید سے تھی، اور اس بار وہ زبان میں خنجر چھپائے ہوئے تھی۔ بات بات پر مجھے طعنے دینا، طنز کرنا، میری 2 شادیوں کو ٹارگٹ بنا کے مجھے یہ جملے کسنا، میں بھی اسے دو بدو جواب دیتی۔ ایک دن حد ہو گئی، وہ مجھے میرے ادھورے بچے کے طعنے دینے لگی کہ اسے میں نے مارا ہے۔ میں نے اس کے بال پکڑ لیے، اس نے میرے منہ پہ تماچے مارنے شروع کر دیے۔ یوں مار کٹائی میں میرا پاؤں اس کے پیٹ پر پڑ گیا، وہ وہیں پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنا وقت یاد آ گیا، میں نے گھبرا کر امان کو کال کی، وہ 10 منٹ کے اندر اندر گھر پہنچا، اسے گاڑی میں ڈالا اور اسپتال لے گیا۔ 4 گھنٹے میں دعا کرتی رہی کہ اس کے بچے کو کچھ نہ ہو، اس کے بیٹوں کو سنبھالتی رہی، اس کے کپڑے تبدیل کرائے، فیڈر بنا کر دی، اسے سلایا۔ 4 گھنٹے بعد امان آ گیا۔ میں نے مینا کی حالت پوچھی تو اس نے مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھا اور بنا کچھ کہے شایان کو گود میں اٹھایا اور چلا گیا۔ خدا جانتا ہے میں نے اس کے بچے کو جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ مجھے ایسے ایسے طعنے دیتی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ تو مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ وہ امان کو کئی بار میرے بارے میں جھوٹ لگاتی رہتی، بھڑکاتی رہتی۔ رات تک مینا گھر آ گئی،
میں شرمندہ تھی، بہت شرمندہ۔ میں نے سوچا تھا اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گی، لیکن امان کو بہت جلدی تھی شاید مجھے یہاں لانے کی۔ اس نے مجھے آ کر صرف اتنا کہا کہ مجھے نعمان کے گھر چھوڑنے جا رہا ہے، میں سامان باندھ لوں۔ میں نے جلدی جلدی اپنا بیگ تیار کیا۔ میرے کپڑے مار کٹائی کے دوران پھٹ گئے تھے، مجھے جلدی میں بدلنے کا بھی خیال نہ آیا۔ یوں ہی اس کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ گاڑی انجان راستوں کی طرف جا رہی تھی۔ میری ہمت نہیں تھی کہ اس سے پوچھ سکوں کہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ وہ اس عمارت کے آگے رکا، مجھے بیٹھے رہنے کا اشارہ کر کے اندر چلا گیا۔ اندر سے آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر لے آیا۔ وہاں میرا ہاتھ ایک نرس کے ہاتھ میں تھما دیا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ میں چیخی، امان کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ مڑے بنا باہر نکل گیا۔ میری نظر بورڈ پر پڑی جہاں نفسیاتی اسپتال لکھا تھا۔ میں چیختی رہی، میں پاگل نہیں ہوں، امان میری بات سنو۔ لیکن وہ نکلتا چلا گیا۔ یہ لوگ مجھے اس کمرے میں بند کر کے چلے گئے۔ اب مجھے بتائیں، کیا میں پاگل ہوں؟ میں تو اماں کی لاڈلی ہوں، اپنے بھائیوں کی لاڈلی ہوں۔ وہ کہتے کہتے وہیں گھاس پہ گر گئی۔ صرف اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ میں تو ماں کی لاڈلی ہوں، ماں کی لاڈلی ہوں۔ ڈاکٹر دانیہ کسی گہری سوچ میں گم تھیں کہ آخر کون عرشیہ کی اس حالت کا ذمہ دار ہے؟ ماں کا بے جا لاڈ، شعور کی کمی یا رشتوں کا عدم توازن؟ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل زوہا سینٹر وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پھر ملتے ہیں مزید کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔